بات اتنی بھی عام نہ تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی کوٹھے پہ بارات آئی تھی، ورنہ ان گلیوں چوباروں نے تو ہمیشہ گھنگرو کی جھنکار کے علاوہ کچھ نہ سنا تھا۔ اسی لیے تو آج پورے بازار میں جشن کا سا سماں تھا، اور شاید پہلی بار ہی اس بازار میں کوئی دھندا نہیں ہو رہا تھا۔ اکا دکا جو گاہک آئے تھے وہ بھی حیرت سے کوٹھے پہ چڑھی بارات کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ گلی میں کھڑا ماما پپو بھی آج نیا سوٹ پہنے بارات کے استقبال میں پیش تھا۔ ماما پپو کی تو آج سج دج ہی الگ تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج گلے میں مفرل بھی نہیں تھا، اور نہ ہی بائیں ہاتھ کی آخری انگلی میں دبا ہوا کوئی سگریٹ۔ البتہ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ کی مخصوص جنبش سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا ہو۔ نام تو اس کا نہ جانے کیا تھا، لیکن اس محلے میں سب اسے چاندنی ہی کہتے تھے۔ معصوم چہرہ، جھیل سی گہری آنکھیں اور حرامہ سی مست چال، دیکھنے والے دیکھتے تو سانس لینا بھول جاتے۔ چند دنوں میں ہی اس چاندنی کی باز گشت بہت دور دور تک پھیل گئی۔ بڑے بڑے سیٹ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور اپنی بڑی بڑی توندوں کے ساتھ چاندنی بائی کے در پہ حاضری دینے آتے، لیکن چاندنی بائی بھی بڑی گھیاں تھی۔ جانتی تھی کہ جس دن چاندنی کی نت کھل گئی اسی دن چاندنی کی چاندنی بھی مانند پڑ جائے گی۔ اسی لیے اس نے چاندنی کی نت کھلائی نہ کی اور اس کو صرف کوٹھے پر رقص کے لیے محدود کر دیا۔ چاندنی نے رقص کیا شروع کیا کہ اس کے چرچے چار سو پھیل گئے۔ وہ موٹی توندوں والے سیٹ جو اس کو حاصل نہ کر پائے اب ہر رات رال ٹپکائے باقاعدگی سے کوٹھے پہ آنے لگے، اور چند ہی دنوں میں یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کوٹھے پہ جگہ کم پڑ جاتی اور نیچے گلیوں میں جا بجا گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی۔ بارات اب اس محلے کے پہلے نکڑ پہ پہنچ چکی تھی۔ رنگ برنگی سجی سجائی گلیاں کسی خاص شہزادے کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ گلی کے دونوں جانب کے بالا خانوں پہ بھی کافی رش تھا، اور گائے بگائے ان بالا خانوں سے گلاب کی پتیوں اور ارگ گلاب کا فوارہ سا پھوٹتا اور باراتیوں کو خوشبو سے نہلا جاتا۔ رات جوں جوں نزدیک آ رہی تھی ماما پپو بھی پھرتیلا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مخصوص جنبش بھی بڑھ گئی تھی۔ آج بارات کا پورا انتظام ماما پپو کی ذمہ داری تھی، اور آج شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس کے ذمے ایسا کام لگایا گیا تھا جس کو کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سجاد کا کسی کوٹھے پہ پہلا دن تھا، اور شاید چاندنی کا آخری۔ سجاد سندھ کے کسی وڈیرے کے بیٹے کا دوست تھا جو اپنے دوست کے ساتھ پہلی دفعہ کسی کوٹھے پہ آیا تھا، اور یہ کوٹھا چاندنی بائی کا تھا۔ پروگرام ختم ہو گیا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن اپنا دل وہ بالے خانے پہ ہی چھوڑ آیا تھا۔ بارات اب مخصوص حویلی میں پہنچ چکی تھی، جہاں باراتیوں کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ دلہے کو ایک مخصوص کرسی پہ بٹھا دیا گیا تھا، اور شادی کی دیگر رسومات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ چاندنی کو گھنگریالے بالوں والا سجاد بہت اچھا لگا تھا، گویا دل میں پیوست سا گیا۔ محبت کسی خاص طبقے کی میراث نہیں ہوتی، یہ ہر دل میں کسی کونے خدرے میں کنڈل مار کے چھپی بیٹھی ہوتی ہے، کسی ناگ کی طرح جو اپنے بل میں زمین کی حبس سے گھبرا کر جیسے باہر نکل آتا ہے، یا شاید کسی ننھے سے پودے کی مانند جب اسے نمی اور کھاد میسر آتی ہے تو زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بکل میں لپٹی محبت کو بھی جیسے ہی ایسا کوئی ماحول میسر آئے وہ اپنا پھن پھیلائے باہر آ جاتی ہے۔ محبت کب کہاں اور کس سے ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا ثبوت سجاد کا وہ خط تھا جو پہلی دفعہ جاتے جاتے وہ دے گیا تھا، جس میں اس نے اپنی شدید محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے اپنانے کی خواہش کی تھی۔ اس خط نے گویا بارش کا کام کیا، اور محبت کا ناگ اپنے بل کی حبس برداشت نہ کر سکا۔ یوں پہلی دفعہ چاندنی نے ان کوٹھوں کی روایات سے بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن چاندنی نے بھائی سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب چندن بھائی نے نہ صرف اپنی خوشی کا اظہار کیا بلکہ سجاد سے خود ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سجاد سنجیدہ ہے یا دل لگی کر رہا ہے، اور کیا آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے گا کہ نہیں۔
یوں چند ملاقاتوں کے بعد تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ریل گاڑی میں اکا دکا مسافر تھے اور چاندنی سجاد کے سنگ کراچی کی طرف رواں دواں تھی۔ سجاد کسی فرم میں ملازم تھا اور اسی فرم کے مالک نے ایک بہت اچھے مکان کا بندوبست کر دیا تھا بقول سجاد کے۔ اس کا باس اس کا بھائی بنا ہوا تھا۔ آج اس کی زندگی کی وہ رات تھی جس کی تمنا ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ کمرہ پھولوں اور روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ماضی قصہ پارینہ بن چکا تھا اور اب وہ اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے انہی حسین خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ایک آہٹ سی سنائی دی۔ وہ شرم سے تھوڑی سمٹ سی گئی مگر اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ شرم سے اس کا رنگ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ شرم اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھوں اور ہونٹوں پہ کپ کپی سی تاری تھی۔ سنو، میرا نام فرقان ہے، میں سجاد کا باس ہوں۔ اس کے بعد کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا پگھلاتے ہوئے اس کی روح تک کو جھلسا گئے۔ اس نے حیرت اور بے بسی سے پہلی دفعہ چہرہ اٹھا کے آنے والے کو ایک نظر دیکھا۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ سے گرے، ایک دبی دبی سی سسکی کی آواز گونجی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی گل کر دی۔